بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے جز نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے کہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے سورۃ یونس کے آخر تک جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کا ہمارے لیے ذکر کیا ہے، بہت سے موضوعات ہیں، نصیحتیں ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بیان کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا گیا، توبہ استغفار کا بیان کیا گیا۔ اس میں جو پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 88 جس کا ہم آج ہم مطالعہ کریں گے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین کے عزم اور ان کے اخلاص کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 88 میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑے، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس آیت میں زور دے کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جان اور مال دونوں کے ساتھ لڑنا ہے، اور جب دونوں کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے غزوہ تبوک کے مجاہدین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ آج کے حالات میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اگر اپنے جان اور مال کو خرچ کریں گے تو بھلائیاں ہمارے لیے بھی ہوں گی اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومنین پر کیسی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس میں سے یہ ہے بتایا گیا ہے کہ بدوؤں کی مثال دے کر کے بتایا کہ بعض بدو بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اب یہ ہے کہ مطلب دین کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کا عالم فاضل ہونا ضروری ہو، دین ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی کہ بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر رحمت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ توبہ صحیح صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ کہ جب سب کو کہا گیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، کچھ صحابہ جو تھے کہ وہ آج کل وہ دل کے ساتھ مخلص تھے، وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کوئی ایسا عذر پیش نہیں کیا جیسے کہ منافقین نے پیش کیا، انہوں نے ساری صورتحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور ان 3 صحابہ کے بارے میں پھر بعد میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے کہ ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، کیونکہ سب لوگوں نے کہا کہ اب ان کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت منع فرما دی، وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے، تو اب ان کی زندگیاں جو ہے یہاں پر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی جانیں ان کی زندگیاں دو بھر ہو گئی تھیں، کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی جا پناہ نہیں ہے، تو ان اللہ کے حضور جو ہے استغفار کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آیتیں نازل فرمائیں اور کہا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمارے سے بھی جب اس دنیا میں ہم ابھی اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو ہم صدق کے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے توبہ استغفار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ کے آخر میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کی گئی، کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں پر میں بار بار پچھلے کئی چیپٹر میں ہم نے اس پوائنٹ کو لیا کیونکہ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور بار بار اس کے ریمائنڈر رہ گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ مصیبت کے وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب مصیبت اس کے فراوانی کے دن ہوتے ہیں، مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کہ جب انسان کو یہ انسان کی فطرت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، میری مدد فرما، میں بہت مصیبت میں وہ ہر چیز میں۔ پھر جب اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو
وہ گویا کبھی اس نے میں پکارا ہی نہ ہو، پھر اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے چاہے ہم کمفرٹ لیول میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، جب ہم پریشانی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں یا ہم آسائش میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے پکاریں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہی نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ کو پکاریں اور جب اللہ ہمیں دے دے تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت اور سلامتی کے راستے پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کہ ہدایت جو ہے، کوئی یہ کہے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہدایت ہمیں دے سکتا ہے، تو یہ قطعی ناممکن ہے۔ ہدایت صرف اور صرف، اگر ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نبی پہلے اپنے بیٹوں کو دیتے، اپنی بیوی کو دیتے، اپنی اولاد کو دیتے، اپنے رشتہ داروں کو دیتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہدایت انہی کی طرف ہے، انہی کو ملتی ہے جو اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور متمنی ہوتے ہیں، اور صحیح راستہ جو ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دکھلاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اس کے بعد جو آیت ہے وہ بہت ہی خطرناک آیت ہے، آیت نمبر 44، خطرناک بھی ہے، وارننگ والی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس، کہ خدا لوگوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اگر ایک بندہ صحیح راستے پہ چلتا رہے گا تو اس کے لیے ٹیسٹ تو آئیں گے، ٹیسٹ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمارے لیے حق اور باطل کے راستے کھول کے ہمیں بتا دیے۔ اس کے بعد اگر ہم اندھیروں میں، ظلمت میں، مطلب گمراہیوں کے گڑھوں میں گریں تو اس میں قصور ہمارا ہی ہے، اور ہم ہی اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ ہم شیطان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ شیطان نے ہمیں دکھلایا، شیطان نے تو ہمیں بتا دیا، اس کے بعد ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ظالم ہوتا تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر جگہ پہ اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو ہے وہ بڑا غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ہمارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں ہم آرام کر سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے لیے دن بنایا تاکہ اس میں ہم معاش کر سکیں۔ اور یہی اما یتساءلون کے اندر بھی یہ ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن اور رات آرام کرنے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ہمیں سننے کی سماعت دی ہے، ہمیں سمجھنے کی چیزیں دی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور آخرت میں سورۃ یونس کے آخر میں آخرت کی یقینیت، اس دن کے بارے میں جو جزا سزا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔